بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آگ نیوز کی خصوصی نشریات جمال رمضان کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین کرام، انسان معاشرے میں اپنے نام و نسب سے نہیں بلکہ اپنے اخلاق سے پہچانا جاتا ہے۔ معاشرے میں آتے جاتے ہوئے، لوگوں سے معاملات طے کرتے ہوئے، کوئی بھی ہمارا نسب ہم سے نہیں پوچھتا، نہ اس کو یہ پتہ ہوتا ہے۔ ہمارے نسب کی شرافت جو ہے وہ ہمارے اعلیٰ اخلاق سے پتہ چلتی ہے۔ اور کائنات میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو یہ فرمایا، اِنَّکَ لَعَلیٰ خُلُقٍ عَظِیمٍ، اے محبوب آپ اخلاق حسنہ کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ میرے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق مبارک اتنے اعلیٰ تھے کہ اپنے جو آپ کی جان کے دشمن تھے، وہ بھی کبھی آپ کے اخلاق پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ بحیثیت مسلمان ہمیں بھی آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق مبارک سے فیض لینا چاہیے اور اس کو اپنی زندگی کے اندر لاگو کرنا چاہیے۔ اخلاق حسنہ ایک بہت وسیع عنوان ہے۔ اسی عنوان پر گفتگو کے لیے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے ملک پاکستان کی عظیم مذہبی اور روحانی شخصیت جناب حضرت علامہ مولانا پیر سید وقاص حسین شاہ صاحب کاظمی۔ شاہ صاحب، میں آپ کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ کے ساتھ نعت شریف کے لیے تشریف فرما ہیں ملک پاکستان کے عظیم مداح حبیب جناب اشتیاق احمد قادری صاحب۔ قادری صاحب، میں آپ کا بھی تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ شاہ صاحب، گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ اخلاق حسنہ کیا ہے؟ اس کو کس انداز میں دیکھا جائے، اور شریعت مطالعہ اور بالخصوص قرآن و سنت کی روشنی میں اخلاق حسنہ کون سے اخلاق کو کہا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سب سے پہلے علامہ پروفیسر کیسر احمد قریشی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، اور حق نیوز کو میں مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا۔ بہت خوبصورت عنوان سے آج کا یہ پروگرام انہوں نے ارینج کیا۔ اللہ تعالیٰ اس کا نفع کثیر امت کو عطا فرمائے۔ آمین۔ اخلاق حسنہ سے مراد وہ اچھی عادت، وہ اچھی خوبی ہے جو کسی انسان کے اندر قدرتی طور پہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ یا اس خوبی کو، اس اچھی عادت کو انسان اپنی محنت سے یا اچھی صحبت سے وہ حاصل کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر اس کا حسن یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی پوری ذات کو اس خوبی کی وجہ سے سنوار دیتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ہمیشہ ان کے اندر یہ جستجو رہتی تھی کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے متعلق، آپ کے اخلاقیات کے متعلق اور آپ کی زندگی مبارک کے متعلق کوئی نیا گوشہ ہمیں اس کا پتہ چلے، نئی بات ہمارے سامنے آئے۔ سبحان اللہ۔ چونکہ ہر بات کو وہ اپنے لیے مشعل راہ سمجھتے تھے اور اس پہ عمل بھی کرتے تھے۔ سبحان تو اللہ۔ یوں ہی ایک مرتبہ ام المومنین سیدہ عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا بھی گیا جی۔ کہ اے ام المومنین، آپ بتائیں حضور کے اخلاق کیا تھے؟ سبحان اللہ، کیا تو بات۔ سیدہ پاک نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ سبحان آپ نے فرمایا، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ اکبر۔ اب سوچنے والا یا سوال کرنے والا وہ متعجب بھی ہوا جی کہ اخلاق کا پوچھا اور پھر قرآن کا جواب ملا، جی۔ تو ساتھ ہی آپ نے وضاحت بھی فرما لی۔ سبحان اللہ۔ فرمایا سارا قرآن میرے نبی کا اخلاق ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ یعنی اس کی اگر ہم گہرائی میں جائیں جی تو یہ نتیجہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ جو قرآن نے بیان کر دیا اس کی عملی صورت ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نظر آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ جس کے کرنے کا حکم اللہ نے دے دیا وہ حضور نے کر کے دکھایا، جی اور جس بات سے اللہ نے منع کر دیا اس سے آپ نے منع ہو کر دکھایا۔ اللہ نہ
دوسروں کو تعلیم دی، خود اس پہ عمل کیا، سبحان اللہ، اور یہ وہ اخلاق تھے کہ جن کو جتنے بھی حسن کے ساتھ، جتنی بھی خوبی کے ساتھ دیکھا جائے تو انسان، یہ ایسا مضمون ہے کہ اس میں بندہ سیر نہیں ہوتا، جی جو آپ آگے جاتے ہیں تو ایک نیا گوشہ کھل جاتا ہے۔ اللہ اور اکبر، اس میں آپ دیکھیں اس کے بے شمار عنوانات ہیں، جی صرف اخلاق حسنہ کے اندر جی اس میں آپ کی زندگی کا ہر گوشہ اور ہر پہلو آ جاتا ہے۔ جی اگر ہم انصاف کو دیکھ لیں اللہ تو اکبر، انصاف آپ کی ذات کے اندر اتنا تھا کہ ایک جو تاریخ کا مشہور واقعہ ہے جی کہ حجر اسود کو جب کعبۃ اللہ کے اس مقام پہ رکھنے کا موقع آیا، سبحان اللہ، کیا بات ہے، ماشاء اب وہ آپ جانتے ہیں کہ قومی ایک خانہ جنگی کا ماحول تھا، جی قبیلہ قبیلے سے لڑ رہا ہے، جی ایک قوم دوسری قوم سے لڑ رہی ہے، جی اور پھر چھوٹی چھوٹی باتوں میں ان کے اختلافات تنازعات ہوتے تھے، جی تو پھر ان میں فیصلہ کرنا اور ان کو ایک پیج پہ لانا یہ بڑا مشکل تھا۔ سبحان اللہ، اب اتنے قبائل کے لوگ وہاں پر موجود ہیں جی اور حجر اسود کو اس کے مقام پہ رکھنا ہے، ہر قبیلے کا سردار خواہش کرتا ہے کہ یہ سعادت ہمارے حصے میں آئے، کیا بات ہے، ماشاء اللہ، اور قریب تھا کہ وہ آپس میں لڑ پڑتے ہیں، جی ایک کہتا ہم رکھتے ہیں دوسرا، پر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کیسا انصاف تھا، اپنے بھی مان رہے تھے، غیر بھی مان رہے تھے، سبحان اللہ، کیا خوبصورت اپنے مثال دی، قوم قبیلے والے بھی مانتے تھے، دوسرے بھی مانتے تھے۔ جی انہوں نے صرف یہ کہا کہ کل پہ چھوڑتے ہیں، جو پہلے حرم میں داخل ہوگا وہ فیصلہ کر دے کہ اس کو کیسے رکھنا ہے۔ سبحان اس دن اللہ نے کہ ایسا پیرا لگا دیا کہ حضور رحمت للعالمین کے علاوہ کوئی پہلے داخل ہی نہ ہو سکا۔ سبحان اللہ، حضور تشریف لائے تو ایک آواز اٹھی کہ یہ صادق بھی ہیں اور امین بھی ہیں، سبحان اللہ، جو فیصلہ یہ فرما دیں گے۔ یہ اخلاق حسنہ تھے کہ سب کو اعتماد تھا، جی اور پھر حضور نے ایک چادر میں رکھ کے کہا صاحب اس کے ساتھ ہاتھ لگاؤ، جی تو جب اوپر لے کر آئے آپ نے خود وہاں رکھ دیا، اور سارے اس فیصلے پہ مطمئن بھی ہو گئے، اور ایک بہت بڑی جنگ سے اور خون ریزی سے بچا بھی دیا۔ سبحان اللہ، یہ ماشاء اللہ، اخلاق حسنہ تھے کہ حضور نے خود بتا دیا کہ انصاف ایسا ہے کہ اپنے بھی مانتے ہیں اور غیر بھی مانتے ہیں۔ سبحان اللہ، پھر مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کو اپنے بستر پہ جو ہے سرکار آرام کے لیے سبحان لٹا اللہ، کے تشریف لے گئے، تو اس وقت جملہ کیا تھا کہ علی تم نے امانتیں لٹا کے آنا ہے۔ اللہ اکبر، اب امانت وہ رکھوا رہا ہے جو آپ کو نبی ماننے کے لیے تیار نہیں، اللہ اکبر، امانت آپ کے پاس رکھوانے پہ وہ اعتماد کر رہا ہے جو آپ کا جانی دشمن ہے۔ اللہ اکبر، یعنی آپ کو دشمن بھی اس بات پہ کو یقین رکھتے تسلیم تھے کہ آپ کرتا تھا کہ امین ہیں، یہ جس جگہ پہ میں رکھ رہا ہوں ان کے اخلاق اتنے اعلیٰ ہیں جی کہ کائنات ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے پر ان کی امانت میں خیانت نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا اعتماد تھا، سبحان اللہ، کیا خوب، اتنی بڑے اخلاق حسنہ تھے، اسی لیے اللہ نے جی فرمایا انک لعلی خلق عظیم، ہم نے آپ کو بہت بلند اخلاق عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، تو وہ پھر امانتیں وہاں پہ رکھواتے، تو یہ اخلاق حسنہ ہے کہ سبحان، اپنے بھی آپ کو مانتے تھے، غیر بھی مانتے تھے، اور بہت پھر آپ بہت نے یہ بھی فرمایا کہ آپ میں سے تو ہر ایک وہ بہتر ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے۔ سبحان اب اللہ، باہر انسان ہر طرح کے معاملات میں اچھا بنتا بھی ہے اور جی اس اپنا وہ ہاں، ریپریزینٹ لوگوں میں ایک کرتا ہے، اچھا اپنا وہ مشہوری کروانا اچھا چاہتا پہلو رکھتا ہے وہ، ہے، جی لیکن گھر میں آ کر کمزوریاں بھی ہوتی ہیں۔ جی پر قربان جائیں آقا کریم صلی اللہ علیہ سبحان وسلم کی اللہ، سیرت مطہرہ پر، سبحان آپ اللہ، کی زندگی مبارک پر، کہ آپ نے خود فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اور سبحان پھر اللہ، ساتھ ہی فرمایا میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ یہ آپ کے اکبر، وہ بڑی اخلاق تھے۔ بڑی خوبصورت ماشاء اللہ آپ نے گفتگو فرمائی۔ میں چاہوں گا کہ یہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے، اس میں ہمیں کس قدر اخلاق حسنہ پر عمل پیرا ہونا چاہیے؟ ویسے تو زیادہ سے زیادہ، لیکن یہ مہینہ ایسا ہے کہ اس میں ہر انسان نیکی کی بڑھ چڑھ کے کوشش کرتا ہے، تو کیا یہ بات جو ہے وہ زیادہ صحیح نہیں رہے گی کہ ہم رمضان المبارک میں اور کچھ نہیں تو ہم اپنے اخلاق ہی اچھے کر لیں؟ جی بالکل، اس میں ناظرین کو ایک عام معاملے کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں جی کہ اخلاق حسنہ میں ایک یہ بات بھی ہے کہ آپ جو وقت کسی کو دیں
اس وقت اور وعدے کو پورا کریں۔ سبحان اللہ، کیا اب خوبصورت، روزہ ہمیں یہ وقت کا پابند ہونا بتاتا ہے۔ کیا بات ہے، ماشاء اللہ۔ عمومی طور پہ ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں شادی بیاہ پہ جو ٹائم دیا جاتا ہے، جی ہاں، تو کھانے کا ٹائم دن 1 بجے کو ہوتا ہے، کھانا 3 بجے مل رہا ہے، 4 بجے مل رہا ہے، تو یہ وہ وقت کی خلاف ورزی ہے۔ جی آنے والے بھی اور جو مینجمنٹ ہوتی ہے ان کی طرف سے بھی کمزوری ہوتی ہے، جی، اور دیگر بھی اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہمارے موجود میں چاہوں گا سر جی۔ دست آپ اس میں تو ہمارے جو اس میں فیلڈ میں کے لوگ اس میں کوتاہی کرتے اس ہیں، میں میں یہ بھی آپ، چاہوں گا کہ ہمیں اسلام وقت کی پابندی بتاتا ہے، سبحان اللہ، اور روزہ اس میں ہمیں بتاتا ہے۔ آپ افطار پارٹی کے لیے کسی کو بلاتے ہیں تو ہو نہیں سکتا کہ وہ عشاء ٹائم آئے، جی یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کہے یار یہ تو 9 بجے افطاری ہوگی، جی وہ لوگ بھاگ رہے ہوتے ہیں، انہوں نے کہا 1 منٹ رہ گیا، 2 منٹ رہ گئے، 3 جی منٹ رہ گئے، جی، کیوں کہ انہیں پتہ ہے کہ فکس ٹائم پہ اس نے ہو جانا ہے، ہم پہنچیں تو بھی نہ پہنچیں تو بھی۔ سبحان اللہ، تو کتنی یہ کتنی پہلی خوبصورت بات مثال جی، آپ نے پہلی دی اس میں۔ بات یہ کہ روزہ ہمیں ہمارے اخلاقیات میں وقت کی پابندی کو داخل کرتا ہے، سبحان کہ اللہ، جو آپ وعدہ کریں، جو آپ وقت دیں اس وقت پر پہنچیں، جی، اور جو آپ کے ساتھ کمٹمنٹ ہو اس کو آپ پورا کریں۔ سبحان تو اللہ، یہ ایک ہمارے اندر یہ چیز پیدا کرتا ہے۔ جی، اخلاق حسنہ میں پھر ہم رمضان شریف میں احساس پیدا کریں، کیا بات ہے، ماشاء ہمدردی اللہ، پیدا کریں۔ بہت خوب، ہم اپنے سے جو کمزور لوگ ہیں، جی اپنے سے جو مالی اعتبار سے کمزور ہیں، یا ان کے حالات اس طرح کے نہیں ہم جانتے، ہم ان کا بھی خیال رکھیں۔ اس میں غریب ہیں، یتیم ہیں، بیوہ خواتین ہیں، تو ان سارے گھروں کا ہم خیال رکھیں سبحان کہ ہم اگر اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے تو ہم ان کے لیے بھی کریں، چونکہ ہمارے پاس تو رول ماڈل کے طور پہ حدیث ہیں، اور خود بے شک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی سے فرمایا کہ جب گھر میں سالن بناؤ تو پانی زیادہ ڈال لیا کرو، اللہ اکبر، کیا تاکہ تم وہ سالن اپنے پڑوسی کو بھی دے سکو۔ اللہ اکبر، اور پھر یہاں تک منع کیا گیا کہ اگر آپ کے یہ حالات نہیں ہیں، آپ جی، کسی کو شیئر نہیں کر سکتے، تو آپ فروٹ کا چھلکا باہر نہ پھینکو۔ اللہ اکبر، ایسا نہ ہو کہ پڑوسی کا بچہ دیکھے اور اس کے دل میں یہ تمنا پیدا ہو کہ ان کے گھر میں فروٹ آیا اور ہم اس کو لانے کی استطاعت نہیں رکھتے، اللہ اکبر، احساس کم تری پیدا نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں تک پڑوسیوں کے حقوق، پھر رشتہ داروں کے حقوق، یہ اخلاق حسنہ کا ایک حصہ ہے۔ یہ شاہ صاحب بڑی خوبصورت بات آپ نے کہی۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اسلامی ریاست ہے، ملک ہے، مسائل تو اپنی جگہ ہیں ہی ہیں کہ جی۔ ہر بندہ پریشان ہے، مسائل کا شکار ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ سننے والوں کو یہ بتائیں کہ ہم اپنے اخلاق کی وجہ سے اپنے معاشرے کو کس قدر بہتر بنا سکتے ہیں۔ اس میں ہمیں ضروری ہے کہ ہم بہت ساری چیزیں انتظار کرتے ہیں جی کہ یہ گورنمنٹ نے یہ نہیں کیا، حکومت نے یہ نہیں کیا۔ جی اب دیکھیں، میں ایک ہی مثال دوں کہ ہم رمضان شریف میں صفائی کا خیال رکھیں۔ جی، اب افطاری ہوتی ہے تو وہ کوڑا جتنا ہوتا ہے وہ اٹھا کے ہم گلی میں پھینک دیتے ہیں، اللہ اکبر، اس کے بعد ہم انتظار کرتے ہیں کہ گورنمنٹ کی طرف سے گاڑی آئی وہ اٹھائے گی۔ بھائی وہ نہیں آتے تو یہاں اس میں کیڑے پڑ جائیں گے، جی یہ آپ کے گھروں میں آئیں گے، بیمار آپ کے بچے ہوں گے، آپ کے گھر میں بیماریاں آئیں گی۔ جی تو جو ہم صفائی کا خیال رکھیں، یہ اس کو نصف ایمان کہا گیا ہے، جی، تو رمضان شریف میں ہمیں اس چیز کی طرف بھی یہ توجہ، یعنی یہ اخلاق ہے ایک معاشرتی اس میں صرف ایک پہلو ہے کہ ہمیں آپ صفائی رکھیں۔ ہمیں یہ سینس ہونا چاہیے جی کہ ہم نے کس چیز کو کیسے کھانا ہے، جی اور استعمال کے بعد کہاں ان چیزوں کو ہم نے چھوڑنا ہے، جی، کوڑا کدھر پھینکنا ہے، کچرا کدھر پھینکنا ہے، گھر کی صفائی، محلے کی صفائی، جی، اور یہ باقی چیزیں، یہ بھی ہمارے اخلاق حسنہ کا ایک حصہ ہے کہ جب ہم ہر بندہ اپنا گھر، اپنی گلی اور اپنا محلہ صاف رکھنے کی کوشش جی، کرے تو پورا ملک صاف ہو سکتا ہے، سبحان اللہ، اس میں کیا صفائی ہو خوبصورت سکتی ہے، اس میں مثال دی حسن آپ نے۔ پیدا ہو سکتا ہے۔ جی، یہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، ماشاءاللہ بڑی پیاری گفتگو آپ فرما رہے ہیں۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ رمضان
ناظرین کرام، بریک کے ماں بعد ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ شاہ صاحب، آپ نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ اخلاق حسنہ میں سے ہم اگر ایک چیز کو فقط لے لیں، صفائی کی عادت اپنا لیں، تو اس سے بہت سارے مسائل ہمارے معاشرے کے حل ہو سکتے ہیں۔ بڑی ماشاءاللہ آپ نے خوبصورت بات کہی۔ رمضان المبارک یہ صبر و تحمل کا جو ہے وہ درس دیتا ہے، یہ مہینہ ہی ایسا ہے۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں، اور بالخصوص جب عصر کے بعد کا وقت ہوتا ہے، یہ جیسے جیسے افطاری کا وقت قریب آتا ہے، اس وقت لوگوں کے اندر بے صبری اور ایسی چیزیں بہت زیادہ پائی جاتی ہیں۔ ایون کہ بہت جگہ ہم مارکیٹ بازار میں جانا پڑ جائے تو اکثر لڑائی جھگڑا یہ چیزیں دیکھنے میں ملتی ہیں۔ اس کے متعلق کیا تعلیمات ہیں؟ جی، اس میں عدم برداشت جو ہے یہ بہت سارے مسائل کو جنم دے رہی ہے۔ جی ہم دیکھ رہے ہیں ٹریفک کے مسائل ہیں، جی تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آپ نے گاڑی کو آگے کر دیا، آپ نے پیچھے کر دیا، جی تو بعض اوقات دیکھتے ہیں وہ آمنے سامنے ہو جاتے ہیں، جی دستوں گریباں ہو جاتے ہیں، پھر لڑائیاں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ۔ جی تو لڑائی جھگڑا اگر ہم نے کرنا ہے تو پھر روزے کی ہم نے اس افادیت کو ضائع کر دیا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تعلیم ارشاد فرمائی جی کہ اگر روزے کی حالت میں کوئی گالم گلوچ بھی کرے، اللہ نہ کرے، جی کوئی جھگڑا کر رہا ہے، جی تجاوزات کر رہا ہے یا آپ کی عزت کے خلاف بات کر رہا ہے، تو آپ اس کو صرف اتنا کہہ دیں، میرے بھائی میں روزے سے ہوں۔ سبحان اللہ، کیا آپ خوبصورت کی تعلیم یہ ہے۔ بات کہنا جی آپ کے صبر و تحمل کا مظاہرہ ہے، جی اور پھر اس پہ آپ جزا دیکھیں کتنی خوبصورت ہے۔ سبحان اللہ۔ ہر عمل کی جزا ہمیں نظر آتی ہے، اتنا ثواب ہے، آپ فلاں کام کریں اس کا اجر یہ ہے، اس کا اجر یہ ہے۔ جی صبر اگر آپ کرتے ہیں تو اس کا اجر کیا ہے؟ ان اللہ اکبر، اللہ مع الصابرین۔ سبحان اللہ، اگر کوئی صبر کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میں ہی اس کے ساتھ ہوں، اور سبحان جس کے اللہ۔ ساتھ اللہ ہو جی تو پھر اسے اور کس چیز کی ضرورت ہے؟ اللہ تو اکبر، صبر بڑی یہ خوبصورت بہت بات بڑی ہے۔ ایک یعنی عبادت ہے، کہ ہمیں ایک دوسروں کی باتوں کو برداشت کرنا چاہیے، برداشت صبر کرنا کرنا چاہیے، چاہیے، جی، اور معاملہ جو ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات پہ، چھوڑ دینا اور چاہیے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لوگ ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں ہوتے، جی اور نہ کوئی آپس میں شراکت داری ہوتی ہے، جی ویسے ہی بازار میں گئے تو لڑ لیے، جی تو اس سے بہرحال بچنا چاہیے۔ بڑی خوبصورت آپ نے بات کہی ہے۔ رمضان المبارک کا یہ مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت جو ہے وہ مائل بکرم ہوتا ہے، بندے کو بخشنا چاہتا ہے۔ ہمیں کیسا بن کے رہنا چاہیے؟ ہمیں اپنی زندگی کے اندر وہ تمام تر چیزیں جی پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ سبحان اللہ۔ چونکہ اسلام جو ہے یہ ایسا عالمگیر اور ایسا جو ہے ایک مذہب ہے جس نے بحمد اللہ تعالی بستر سے لے کر جو ہے کچن تک، اور پھر ماں کی گود سے لے کر قبر تک سبحان اللہ، کوئی ایسا گوشہ نہیں چھوڑا جس میں اپنی تعلیم ارشاد نہ فرمائی ہو۔ سبحان اللہ، بڑی خوبصورت تو بات۔ یہ وہ مہینہ ہے جو ہمارے لیے ایک پریکٹس کا مہینہ ہے۔ جی اس کی روشنی میں ہم نے دیگر 11 ماہ بھی گزارنے ہوتے ہیں، جی چونکہ اس میں جب ہم ایک ریہرسل کرتے ہیں، عبادات کی کرتے ہیں، اخلاقیات کی کرتے ہیں، جی صدقات و خیرات کی کرتے ہیں، جی اس میں ہم اللہ کی عبادت، تقوی، طہارت، حضور کی سنتوں پہ عمل، جی اور پھر یہ ساری چیزیں، یعنی ہمیں یہ رمضان تعلیم دیتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ رمضان شریف آئے تو مسجد میں ظہر، عصر، مغرب کی نماز کے لیے جگہ ہی نہ ملے، جی حال سارے فل ہیں، جی اور عید اگر بیچ میں ہوتی ہے تو دوسرے دن آئیں تو 5 نمازی کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، تو خود سے ایک بندہ سوال کرتا ہے، محلہ وہی ہے، علاقہ وہی ہے، مسجد وہی ہے، بندے تو وہی ہیں۔ یہ 400-500 بندہ کہاں چلا گیا ایک دن میں؟ جی تو وہ ہم نے ایک روٹین بنائی ہے، رمضان آتا ہے تو مساجد ہم بھر لیتے ہیں، جی اور جو ہی جاتا ہے تو مسجدیں خالی ہو جاتی ہیں۔ جی تو یہ رمضان ہمیں پورا سال اپنا اس طرح گزارنے کی تعلیم دیتا ہے کہ آپ اللہ کے ساتھ جڑے رہیں، سبحان اللہ کے ساتھ آپ کی امید، آپ اس سے رحمت کی امید، اس کا خوف دل میں یہ ہمیشہ رہے۔ سبحان اور اللہ، جب یہ احساسات رہتے ہیں تو انسان پھر زندگی کو اس ڈگر پہ گزارتا ہے، اللہ بھی اس سے راضی ہوتا ہے، اللہ کے رسول بھی راضی ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، بڑی ماشاءاللہ آپ نے خوبصورت بات کہی۔ ہماری
خواتین بالخصوص جو امور خانہ کے اندر مشغول ہوتی ہیں، اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ ان کو باقی تو معاملات روزہ رکھ کے وہ کچن کا کام کرتی ہیں، سارے معاملات سنبھالتی ہیں، گھر کی دیکھ بھال کرتی ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس روزے کی حالت میں بعض جگہ پہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کو مرد کی طرف سے ایک سختی کا، اور میں اگر اس کو یہ کہوں کہ مرد کے طرف سے بدتمیزی کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے، جی تو جی، اس کے متعلق آپ کچھ ارشاد یہ تو میں سمجھتا ہوں، پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ کے خلاف ہے. جی چونکہ آپ گھر میں جب تشریف لے جاتے، اتنا بڑا سٹیٹس ہونے کے باوجود، مقام شان ہونے کے باوجود، جی تو آپ ان سے گھل مل جاتے تھے. اللہ اکبر. پھر جو گھرداری کے کام ہوتے تھے اس میں آپ ہاتھ بھی بٹاتے تھے جی تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو. سبحان اللہ. تو پھر ان مردوں کے لیے میں دعا ہی کر سکتا ہوں، اللہ ہدایت دے جی کہ جو خواتین روزہ رکھ کر، گرمی برداشت کر کے جی کچن میں چولہے کے سامنے کھڑے ہو کر ان کے لیے کھانا بناتی ہیں، جی پھر ایک افطاری میں طرح طرح کی چیزیں وہ ڈشز جو ہے وہ تیار کرتی ہیں، جی اور اتنی سی بات ہو جائے اس میں نمک کم ہو گیا، اس میں تیز ہو گیا، اور لوگ جھگڑے پہ آ جاتے ہیں. جی پھر بعض اللہ معاف کرے گالم گلوچ پہ آ جاتے ہیں، جی غصہ ہو جاتا ہے. تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، جی یہ ہمارے اخلاقیات کے خلاف ہے، جی. اور یہ ہمیں بہت نیچے گرا دیتا ہے، اس یہ لیے برداشت ہونی آپ چاہیے. نے بات کی تو جی. وقت تھوڑا مختصر رہ گیا، تو میں چاہوں گا کہ ایک سوال اس میں ایڈ کر لوں. گالم گلوچ کا ہمارے معاشرے میں ایک رواج ہے، لوگ بہت زیادہ، اور بہت دفعہ ایسا بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ ہمارے ہاں کسی کو نفرت سے نہیں، جو دوستیاں ہوتی ہیں، سنگت یاریاں ہوتی ہیں، ان میں بھی لوگ جو ہے وہ گالی کو بطور مذاق کے اور ان کا ایک تکیہ کلام بنا ہوتا ہے. تو اس کے متعلق کچھ. دیکھیں، میں اس میں ایک ہی جملہ عرض کرنا چاہوں گا جی کہ آپ کوئی بھی بات کریں جی یا کوئی بھی آپ کامنٹ کرتے ہیں، چاہے آپ تنہائی میں ہیں، چاہے آپ مجلس میں ہیں، دوستوں کی محفل میں، رشتہ داروں میں، غمی کا موقع ہے، خوشی کا موقع ہے، جی تو ایک بات کو آپ ملحوظ خاطر رکھیں کہ میرے کاندھوں پر دائیں بائیں دو فرشتے بیٹھے ہیں، اللہ اکبر. جنہوں نے میرا ہر جملہ لفظ بہ لفظ لکھ لینا ہے. اللہ. چاہے وہ گالی ہے تو سیم لکھنی ہے، جی اچھی بات ہے تو اس کو لکھنا ہے، جی اور یہ رجسٹر میرا اللہ کے پاس پیش ہونا ہے، اور پیش اس انداز میں ہونا ہے جس عدالت میں پیش ہوگا وہاں کم و بیش 1.25 لاکھ نبی وہاں پہ موجود ہوں گے، اللہ. اور ساری کائنات کے افراد موجود ہوں گے، اور وہاں آپ کا یہ نام اعمال پیش ہوگا. سبحان. تو ایسی بات جو گالی آپ منہ سے نکال رہے ہیں، یا ایسا مزاح میں بھی آپ اتنی کوئی بری بات کر رہے ہیں، جی تو اتنے بڑے جرگے کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے. تو آج ہی حکم ہے کہ آپ بولنے سے پہلے تول لیں، کیا بولنا ہے، جی. کتنا بولنا ہے، اور کیسا. آخر میں چاہوں گا کہ یہ بالخصوص ہم دیکھتے ہیں، آپ بھی سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، واقعی ہم میں سے ہر بندہ آج کل استعمال کرتا ہے. سوشل میڈیا کے اوپر بالخصوص ہمارے نوجوان، اور وہاں دیکھنے میں آتا ہے کہ 2 طرح کی جو انتہا پسندی ہے وہ بہت زیادہ ہے ہمارے ملک میں. ایک مذہبی اور دوسرا سیاسی. مذہبی انتہا پسندی اس قدر زیادہ ہو چکی ہے کہ ہم بولتے ہوئے کون، اس کا کیا مقام ہے، کیا اس کا سٹیٹس ہے، کس مرتبے کا بندہ ہے، ہم یہ نہیں سوچتے. جی اگر ہمارے نظریات کے وہ اگینسٹ ہے تو ہم پھر اس کی ماں بہن ایک کر دیتے ہیں. جی اسی طرح سیاسی لوگ کہ جن کو کوئی جانتا ہی نہیں، ان کے لیڈرز ان کو جانتے ہی نہیں ہیں، تو وہ سیاسی مخالفت کی وجہ سے جو ہے وہ ایک دوسرے کو گالم گلوچ کرتے ہیں اور سوشل میڈیا کا سہارا لیتے ہیں. اس کے متعلق ہمارے سننے والوں کو مختصر کو بیان. اس میں یہی عرض کروں گا کہ ہم دیکھیں، ہم سیاسی ورکر ہیں یا ہم کسی تنظیم کے مذہبی ورکر ہیں، جی وہ ہماری ثانوی حیثیت ہے. جی ہم سیاسی ورکر بعد میں کسی کے بیٹے پہلے ہیں. جی ہم سیاسی ورکر یا کسی تنظیم کے کارکن بعد میں، کسی مسلمان کے پہلے. بھائی، کسی کے ہم رشتہ دار، پڑوسی، بڑے چھوٹوں کے جتنے رشتے ہیں یہ پہلے، اور مسلمان ہم پہلے. جی سب سے پہلا رشتہ ہمارا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور کلمے کا رشتہ ہے. جی اس لیے ضروری ہے
رمضان شریف میں کوشش کریں موبائل کم سے کم استعمال کریں. بڑی خوبصورت اور بات آپ. پھر اگر آپ استعمال کرنا ہے تو میں آپ کو ایک نسخہ بتاتا ہوں، عمل کریں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. موبائل کو آن کرنے سے پہلے ڈیسائیڈ کر لیں آپ نے کتنی دیر یوز کرنا ہے جی اور کیا دیکھنا ہے. جی جب آپ یہ آپ تعین کر لیں گے کہ میں نے 5 منٹ دیکھنا ہے اور نعت سننی ہے، بیان، آپ اس سے نکلیں ہی نہیں. جی. اور پھر کسی پہ تنقید کرنا، بیجا کسی کی عزت اچھالنا، یہ غلط ہے. اس کا بھی تو حساب ہوگا. اس کا بھی حساب دینا ہے. شاید لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہوگا کہ ہم یہاں لکھ دیتے ہیں تو یہ تو کسی کھاتے میں نہیں آتا ہے. اور پھر جو ہے فیس بک کھولیں گے تو کیا پتہ آدھی رات بھی گزر گئی وہی چل رہی ہے. یوٹیوب میں تو وہیں سے یہ تعین کریں، اس کی حدود و قیود نہیں ہوگی تو کبھی ہم اخلاقیات کا مظاہرہ نہیں کر سکتے. ہر بات کا حساب دینا ہے اور ہر چیز کا، اس لیے اپنے اوپر پابندیاں لگائیں اور اتنا ہی آگے بڑھیں جتنا آپ کو اللہ رسول کی طرف سے اجازت ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی قبلہ شاہ صاحب آپ نے. دل تو کرتا ہے کہ آپ گفتگو فرماتے رہیں اور ہم سنتے رہیں. یہاں وقت ہوا چاہتا ہے نعت شریف کا. ہمارے ساتھ موجود ہیں اشتیاق احمد قادری صاحب. آپ نعت شریف پیش فرماتے ہیں. اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا. اسی منصب کا طلبگار ہوں میں بھی آقا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اسی منصب کا طلبگار ہوں میں بھی آقا. خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا. سبحان اللہ. خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا. بڑا خوبصورت شعر ہے ماشاء اللہ، سبحان اللہ. آپ یاد آئے تو پھر یاد نہ آئے کوئی. ماشاء اللہ، بہت خوب. آپ یاد آئے تو پھر یاد نہ آئے کوئی. غیر کی یاد میرے دل سے بلائے رکھنا. غیر کی یاد میرے دل سے بلائے رکھنا. اور جب سوانے پہ خورشید قیامت آئے. اللہ اکبر. جب سوانے پہ خورشید قیامت آئے، اپنی زلفوں کے گناہگار پہ سائے رکھنا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اپنی زلفوں کے گناہگار پہ سائے
رکھنا اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوبصورت کلام، بڑا خوبصورت انداز۔ آخر میں ایک بار پھر میں اپنے دونوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ ہر روز کی طرح آج بھی آخر میں ایک پیغام، اور وہ یہی ہے کہ جس قدر ہم آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے دعوے دار ہیں، آج اگر کوئی دنیا میں کسی کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے اپنی چال ڈال بننا سنورنا ایسا رکھے جیسا اس کے محبوب کو پسند ہے۔ تو ہم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے دعوے دار ہیں، ہمارے لیے یہ سوچنے کا مقام ہے، کیا ہم بھی اپنی چال ڈال سوچ فکر اور اپنے اخلاق و کردار کو آقا کریم کی پسند کے مطابق ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں یا نہیں؟ اسی کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔